تے تیرے گیت گاواں جو کو آندا تو بھی تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. کیوں بھائی جان بات صحیح ہے نا جی؟ لیکن تھوڑی سی غیرت اور بھی کر، یہ بھی پتہ کر رسول کس کے گھر سے کھاتا تھا. تو رسول کا کھاتا ہے، رسول جو عمران کے گھر سے کھاتا تھا. جس کا تو کھائے اس کے گیت گائے، اور جس کے گھر سے رسول کھائے، جس کے گھر سے رسول کھائے. کہ نہیں جی بی بی حلیمہ نے پالا تھا. اچھا یہ بی بی حلیمہ کون تھی؟ کیا دائی تھی؟ اچھا پیشہ ور دائی، پروفیشنل، بچے لے کے پالتی تھی. اونٹنی کمزور تھی، پیچھے رہ گئی. لگ بھگ ان کی اونٹنی کی وہی نشانیاں ہیں جو ٹی بی کے مریض کی ہوتی ہیں. پسلیاں نکلی ہوئی، پتلی، سب سے پیچھے. حالانکہ اونٹ وہ جانور ہے جو ایک ہفتے کا کھانا سٹور کر لیتا ہے. گھر میں بکریاں بھی تھیں لیکن دودھ خشک ہو چکا تھا. قرآن کی قسم یہ بدن کی طاقت نہیں اٹھتی، علی کا نام لینے کے لیے اماں کی شرافت کھڑا کر دیتی ہے. اختیاری مضمون نہیں ہے علی اور ولی اللہ کہ تو علی علی کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ نے فائدہ دینا ہے، نہ محمد رسول اللہ نے. بسم اللہ، پائے والے، فرش والے، بسم اللہ. سلامت رہے. امام حسین حضرت ابو طالب کا صدقہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بکریاں تھی، دودھ نہیں تھا. کھجور تھی، پھل نہیں تھا. اونٹنی تھی، سپیڈ نہیں تھی. اللہ خیر کرے، اس گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے. کبھی ملتان سے آگے گزرو نا جی، قبلہ تو وہاں رہتے ہیں نہیں سمجھے. اس ایریے میں جاؤ نا جی، درخت کی درخت کھجوروں کے، سیون جاتے ہو رستے میں. یہ کیسے ہو گئے؟ محمد بن قاسم کا لشکر گیا، ان کے پاس کھجوریں تھیں. کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینکتے گئے، درخت اگتے گئے. اصلی فروٹ یہ عرب کا ہے. وہاں کنو سنگترے نہیں ہوتے کیونکہ جانور ہے وہاں پہ اونٹ. کنو پیدا ہو جائے تو اونٹ کھا جائے گا. اللہ نے جانور کے مطابق فروٹ رکھا. تاکہ اس کا بربادی کا کوئی پروگرام ہو بھی صحیح منہ نہ پہنچے. عرب کے باغوں میں اسی لیے اونٹ نہیں گھستے تھے، کھوتے گھس جاتے تھے کسی کے باغ میں. قرآن نے کہا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتابیں لدی ہوئی گدھوں کی. کل حمار، گدھے جانور بالعدل، جانوروں سے بھی بدتر. آمدن برسر مقصد. اگر میں غلط پڑھوں تو ٹوک دینا، سنا ہوا ہو تو تصدیق کر دینا. کہتے جی ان کا بچہ لیتا کوئی نہیں تھا، اس کو بچہ دیتا کوئی نہیں تھا. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ جھنی صاحب تو کو دیتا کوئی نہیں، کو گھندا کوئی نہیں. یہ بے غیرتی ہے رسول کے گھر کو غریب کہنا. تو لٹیروں کو غنی مان گیا اور جن کے ٹکڑوں میں پورا عرب بولتا تھا، جو 100 اونٹوں کی خیرات کرتے تھے، جن کے گھر سے پورا عرب کھاتا تھا، اور کو تو غریب ثابت کرنے میں تلا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. جسے اللہ غنی کہے اسے مولوی غریب کہتا.
اللہ نے نبی کو غنی کہا، یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ الٹ کرو جی، رسول کو، رسول بڑے غریب تھے۔ اچھا پھر آخر کیا ہوا؟ بچہ آ گیا حلیمہ کے پاس، اونٹنی موٹی ہو گئی، سپیڈ اس کی تیز ہو گئی۔ اونٹنی کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، زبان سے بولنا جسے زبان اللہ کہتا ہے۔ اونٹنی کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی میں۔ اونٹنی کو معلوم ہو گیا قبلہ نگاہ کہ یہ نبی، اور جو خود نبی تھا جس کے لیے اونٹنی موٹی ہوئی تھی اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ نبی میں ہوں۔ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور بھی کئی خشک چیزیں تر ہو گئی۔ کھجور کے درخت پہ کھجوریں ہو گئیں۔ امام حسین کی قسم، سارے سنی علماء نے اس بات کو تسلیم کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اونٹنی موٹی ہو گئی، بکریوں کا دودھ اتر آیا، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی۔ کہتا کیا ہے ملا؟ حلیمہ نے رسول کو پالا تھا، وہ اس کمزور اونٹنی والی نے پالا تھا، سوکھے درخت والوں نے پالا تھا، جس کی بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس نے پالا تھا۔ میرا محمد آیا، اونٹنی موٹی ہو گئی، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ پھر غیرت کر کے جملہ تبدیل کر، حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے حلیمہ کو پالا۔ ہم تعویذ باندھتے ہیں لمبی زندگی کی خاطر۔ حسن نے تعویذ باندھا موت کی اجازت کی خاطر۔ دو کے دو جملے تبرکن، خدا بانیان مجلس کو بی بی فاطمہ زہرا کا سلام، اس عزاداری کا بہترین اجر عطا کرے۔ اس دروازے پر حاضر ہونے والے ہر مومن کو خدا یقیناً سواری کا ثواب دیتا ہے۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سے۔ امام رضا فرماتے